جمال مصطفیٰ یا نظر طیبہ کی گلیوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آج ہم اپنے درس نمبر 49 کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے کیا پڑھا تھا۔ میدان بدر میں دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ اس مارکے کا پہلا ایندھن اسود المخزومی، جو کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوا، یہی قتل جنگ چھڑنے کا سبب بنی۔ قریش کے 3 شہ سوار عتبہ، شیبہ اور ولید سب سے پہلے آگے بڑھے اور تینوں مارے گئے۔ مشرکین کے لیے یہ بہت برا آغاز تھا۔ پھر وہ یکبارگی حملے کے لیے آگے بڑھے، اور دوسری طرف اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جنگ کی ترغیب دی۔ حضرت عمیر بن الحمام رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ہاتھوں میں چند کھجوریں تھیں، وہ انہیں کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آواز سن کر میدان جنگ میں آگے بڑھے اور شہید ہو گئے۔ حضرت محجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس امت کے پہلے شہید ہیں۔ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تو کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کو تسلی دی۔ آج ہم پڑھیں گے فرشتوں کو طریقۂ جہاد و قتال کی تعلیم۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو تعلیم۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ سورہ انفال آیت نمبر 12۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، پس ان کی گردنوں پر مارو اور ان کی انگلیوں کے پوروں پر مارو۔ حضرت ربیع بن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بدر کے دن فرشتوں کے مقتولین انسانوں کے مقتولین سے علیحدہ طور پر پہچانے جاتے تھے۔ مقتولین ملائکہ کی گردنوں اور پوروں پر آگ کے سیاہ نشانات تھے۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بدر کے دن ہم نے یہ دیکھا کہ ہم میں سے کوئی شخص جب مشرک کی طرف اشارہ کرتا ہے تو قبل اس کے کہ تلوار اس تک پہنچے اس کا سر کٹ کر زمین پر گر جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان ایک مشرک کا تعاقب کر رہا تھا کہ اچانک اس مشرک کے اوپر کوڑے کی مار پڑنے کی آواز آئی۔ مسلمان نے مشرک کو اپنے آگے دیکھا کہ وہ چت گرا، لپک کر دیکھا تو اس کی ناک پر چوٹ کا نشان تھا، چہرہ پھٹا ہوا تھا جیسے کوڑے سے مارا گیا ہو، اور یہ سب کا سب ہرا پڑ گیا تھا۔ اس انصاری مسلمان نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ماجرا بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سچ کہتے ہو، یہ تیسرے آسمان کی مدد تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ملائکہ نے سوائے بدر کے اور کسی موقع پر قتال نہیں کیا، فقط تائید و تقویت، جماعت کی کثرت کے لیے
اور سکینت اور طمانینت کے لیے فرشتوں کا نازل ہونا دوسرے مواقع میں بھی ثابت ہے۔ مثلاً غزوہ حنین میں ملائکہ کا نزول سورہ توبہ میں مذکور ہے۔ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا سورہ توبہ آیت نمبر 26، اور ترجمہ ہے اور ایسے لشکر اتارے جن کو تم نہیں دیکھتے۔ مگر بخاری اور مسلم کی ایک حدیث سے غزوہ احد میں بھی جبرائیل و میکائیل کا قتال کرنا مذکور ہے۔ وہ قتال تمام مسلمانوں کی طرف سے نہ تھا، صرف ذات بابرکت علیہ افضل الصلاۃ والتحیات کی حمایت و حفاظت کے لیے تھا۔ ایک اہم نکتہ، چونکہ یہ عالم اسباب ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے عالم اسباب کی رعایت فرماتے ہوئے فرشتوں کو لشکر کی صورت میں مسلمانوں کی امداد کے لیے نازل فرمایا، ورنہ ایک ہی فرشتہ کافی تھا سب کی امداد کے لیے۔ اصل فاعل تو اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہیں، مگر اس عالم میں اس کی قدرت کا ظہور اسباب و وسائل کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے، اس لیے عالم اسباب کے طریقے کے مطابق فرشتوں کا ایک لشکر مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجا گیا۔ وما رمیت اذ رمیت، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جوش و خروش جہاد شباب پر تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حملے کی اجازت مل چکی تھی۔ وہ صفوں کی صفیں درہم برہم کرتے اور گردنیں کاٹتے آگے بڑھ رہے تھے۔ ملائکہ کی امداد بھی شامل حال تھی، اور ان کے حوصلے اس وقت مزید بڑھ چکے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس زرہ پہنے تیز تیز چلتے تشریف لا رہے تھے اور پورے یقین اور صراحت کے ساتھ فرما رہے تھے، سیہزم الجمع ویولون الدبر سورہ قمر آیت نمبر 45۔ ان قریب یہ گروہ شکست کھا جائے گا اور پیٹھ پھیر کر بھاگے گا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جبرائیل امین کے اشارے سے ایک مشت خاک لے کر مشرکین کے چہروں پر پھینک ماری، جس کو قیامت تک کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں محفوظ فرما دیا۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما سورہ انفال آیت نمبر 17۔ اس کا ترجمہ ہے اور نہیں پھینکی وہ مشت خاک آپ نے جس وقت کہ آپ نے پھینکی، لیکن اللہ تعالی نے پھینکی۔ مشرکوں کو ابلیس کی حمایت اور فرار۔ ایک مرسل حدیث میں ہے کہ یوم عرفہ کے علاوہ شیطان اتنا ذلیل و خوار اور بے بس نہیں دیکھا گیا جتنا بدر کے دن دیکھا گیا۔ حدیث میں آتا ہے بدر کے دن ابلیس سراقہ ابن مالک مدلجی کی صورت میں شیاطین کے ایک لشکر کے ساتھ آیا، جو سب کے سب بنی کنانہ کے لوگوں کے بھیس میں ملے۔ اس کے ہاتھ میں ایک جھنڈا بھی تھا۔ اس نے مشرکوں سے آ کر کہا، آج کوئی انسان تم پر غالب نہیں آ سکتا اور میں تمہارا محافظ ہوں۔ بالکل یہ بات شیطان نے مشرکوں کو مکہ سے روانگی کے وقت بھی کہی تھی۔ جبرائیل امین کو دیکھ کر ابلیس کی بدحواسی۔ اب تک تو ابلیس مشرکین کے لشکر میں تھا، لیکن جیسے ہی اس نے جبرائیل اور دیگر ملائکہ کو مشرکین کے خلاف مسلمانوں کی مدد کرتے دیکھا تو الٹے پاؤں بھاگنے لگا، مگر حارث بن ہشام نے اسے پکڑ لیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ واقعی سراقہ ہی ہے۔ حارث نے کہا، سراقہ کہاں جا رہے ہو؟ تم نے تو کہا تھا کہ تم ہمارے مددگار ہو، ہم سے جدا نہ ہوگے۔ اس پر سراقہ کی شکل میں ابلیس بولا، جس کا ذکر سورہ انفال میں ہے، وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ میں تم لوگوں سے بری اور بیزار ہوں، کیونکہ میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ بہت سخت سزا دینے والے ہیں۔ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 47 ہے۔ پھر ابلیس نے حارث کے سینے پر گھونسا مارا اور اسے دھکا دیا۔ وہ گر پڑا اور اس کے بعد بھاگا اور سمندر میں جا گرا۔
جب ابو جہل نے یہ حقیقت ابلیس کی دیکھی تو اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا، لوگو تم سراقہ کے دھوکے پر ہمت نہ ہارنا اور نہ ہی عتبہ، شیبہ اور ولید کے قتل پر بددل ہونا، صبر کرو، ہمارے ساتھ ہمارا معبود عزا ہے، لات ہے، ان کے پاس یعنی مسلمانوں کے پاس عزا نہیں ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک شخص نے کہا، ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے جبکہ تمہارے ساتھ اللہ نہیں ہے، اور ہمارے مقتولین بھی شہید ہیں جبکہ تمہارے مقتولین جہنم میں ہیں۔ نیز ابو جہل نے اس وقت کہا، قسم ہے لات و عزا کی، ہم اس وقت تک واپس نہیں ہوں گے جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو رسیوں میں نہیں جکڑ لیں گے۔ سراقہ کی حقیقت کا علم۔ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت بیان کی ہے کہ جنگ کے بعد جو قریشی بچ گئے اور جو بھاگ کر مکہ پہنچے تو انہوں نے سراقہ بن مالک کو مکہ میں موجود پایا، جبکہ وہ تو سراقہ کو میدان بدر میں دیکھ چکے تھے۔ اصل میں ابلیس تھا، لیکن یہ لوگ اسے سراقہ ہی سمجھے تھے۔ انہوں نے مکہ میں سراقہ کو دیکھ کر کہا، سراقہ تم ہماری صفیں توڑ کر بھاگ آئے اور ہمیں جنگ میں ناکام کرا دیا۔ سراقہ نے کہا، خدا کی قسم تمہارے معاملات کا مجھے کچھ نہیں پتا، میں تو بدر میں گیا ہی نہیں ہوں اور نہ مجھے کچھ خبر ہے۔ کامل علم کا ذریعہ وحی ہے۔ ان لوگوں نے سراقہ کی بات کا یقین نہیں کیا، یہاں تک کہ جب یہ لوگ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے اس بارے میں نازل ہونے والی وحی سنی، تب ان کو پتہ چلا کہ میدان جنگ میں جو شخص ان سے سراقہ کی صورت میں ملا تھا وہ سراقہ نہیں تھا بلکہ دراصل ابلیس تھا۔ 4 عین میں سے ایک کی کمی۔ اس بات پر کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ ابلیس اللہ کے ڈر سے میدان چھوڑ کر بھاگا تھا، کیونکہ ابلیس اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتا تھا، اور جو جس قدر معرفت رکھتا ہے اسی قدر اللہ سے ڈرتا ہے، لیکن اس طرح نہ ڈرا جیسا کہ ڈرنا چاہیے۔ ایک قول یہ ہے کہ ابلیس اس لیے ڈرا تھا کہ کہیں یہ وہی دن تو نہیں ہے جو متعین ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا، سورہ فرقان کی آیت نمبر 22، جس کا ترجمہ ہے، جس دن یہ لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے اس روز مجرموں یعنی کافروں کے لیے کوئی خوشی کی بات نہ ہوگی اور کہیں گے پناہ ہے پناہ ہے۔ یہاں علماء نے بہت قیمتی بات بتائی کہ ابلیس کے اندر 4 عین میں سے 3 عین موجود تھے، ایک کی کمی تھی۔ ایک عین عابد تھا، زمین اور آسمان میں کوئی جگہ ایسی نہ تھی جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ دوسرا عین عالم تھا، تخلیق آدم سے پہلے اور بعد کے تمام واقعات کو جانتا تھا۔ تیسرا عین عارف تھا، اللہ کی معرفت اتنی حاصل تھی کہ جب اس کو دھتکارا جا رہا تھا تب اس نے مہلت مانگ لی اللہ سے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے واقف تھا۔ چوتھا عین جو نہیں تھا، عاشق نہیں تھا، کیونکہ جب عشق نہیں تو عبادت، علم، معرفت سب رائیگاں ہو سکتا ہے۔ آج بس یہیں تک پڑھیں گے، باقی انشاءاللہ کل مکمل کریں گے۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اے اللہ، ہماری اس کاوش کو قبول فرمائیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں۔ اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً، ہدیتاً، نذرانتاً، محبتاً، عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ الہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین،
امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، بزرگان دین، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ الہی اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ عزیزیہ نقشبندیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں، اور ان کے درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں۔ یا اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں، اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ در دیکھی اسی ماہ مبیں کی چاندنی دیکھی